درس منطقه 2 از استاد وسیم هشتم حضرت حجاسر مدرسه علمی سخلن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آلہ الطاہرین. خوب زرنگی کرتے ہیں آپ لوگ، میرا ٹائم کیوں کھاتے ہیں؟ اس ٹائم میں کیوں؟ حکم الانفصالی ہے. ہماری گفتگو کیا سے استثنائی کے بارے میں تھی. عرض ہوا کہ کیا سے استثنائی یا شرطیہ متصلہ سے بنتا ہے یا شرطیہ منفصلہ سے بنتا ہے. شرطیہ متصلہ سے جو بنتا ہے اس میں عقلی طور پر 4 طریقے ہیں استدلال یعنی نتیجہ لینے کے، لیکن 2 معتبر ہے اور 2 غیر معتبر ہے. 2 جو معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ لیں، یعنی حرف استثناء کے بعد آپ مقدم کو ذکر کریں، نتیجے میں عین تالی لے کر آئے. کہ اس کا سر اور راز بھی یہ ہے کہ مقدم آپ کا ملزوم ہے اور تالی لازم ہے، تو جہاں پر بھی ملزوم ہوگا وہاں پر لازم حتماً ہوگا. اس کے برعکس نہیں کر سکتے کہ وضع تالی سے وضع مقدم کا نتیجہ لیں، یہ دیکھیے غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تالی لازم ہے. خوب ہو سکتا ہے کہ لازم اعم ہو سکتا ہے لازم کیا ہو؟ اعم ہو. اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر لازم ہو وہاں پر قطعاً ہر صورت میں ملزوم ہونا چاہیے، نہ. ہو سکتا ہے روشنائی ہو لیکن سورج طلوع نہ کیا ہو، صحیح ہے، دیکھیے لازم اعم ہے. یہ پہلا طریقہ کہ پس وضع مقدم سے وضع تالی. دوسرا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لے. اگر لازم نہیں ہے تو قطعاً ملزوم نہیں ہوگا. حرف استثناء کے بعد آپ نکیز تالی کو لے کر آئے. خوب اس کا کاری نتیجہ یہ ہے کہ نکیز مقدم بھلے دی کہ وہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لازم نہیں ہے تو ملزوم بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے برعکس جائز نہیں ہے. آپ کہ رفع مقدم سے رفع تالی لوں، نہ. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ملزوم نہ ہو تو قطعاً لازم بھی نہ ہو، نہ. خوب یہ گزشتہ بحث کا خلاصہ تھا. خوب آغا عرفان سوال ہی داشتی بفرما. وہ یہ سوال اس طرح اقترانی میں جو اجزات ہیں اس میں یا اجزاء وغیرہ جیسے اس میں اصغر اکبر ادوسط اس میں نہ وہ والی ترتیب تو نہیں ہے نا، اصلاً وہ والی نہیں. تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ مقدم تالی، رفع مقدم تالی اور حرف استثناء کے بعد والا مقدمہ بس. پہلے دیکھیں ایک مقدمہ آپ کا شرطیہ ہے، قضیہ شرطیہ ہے پہلا مقدمہ، اور دوسرا مقدمہ حرف استثناء کے بعد والا ہے پہلے. دیکھیں آمین. خوب آ جائے انفصالی کے مورد میں. انفصالی کے مورد میں بھی اتخاذ نتیجہ بالکل آسان ہے، کیونکہ انفصالی اگر آپ کا وہ جو قضیہ شرطیہ ہے وہ منفصلہ حقیقیہ ہے، تو منفصلہ حقیقیہ میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ نہ ارتفاع شاید و نہ اجتماع، نہ جمع ہو سکتے نہ مرتفع. اگر حرف استثناء کے بعد دونوں مقدم اور تالی میں سے جو بھی رکھیں گے نتیجے میں اس کا نکیز لے کر آئیں گے. 4 طریقے ہو جائیں گے نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ العدد اما زوج او فرد ولکنہ زوج، پس نتیجہ فلیس بفرد، ولکنہ فرد نتیجہ لیس بزوج، ولکنہ لیس بزوج پس فہو فرد، ولکنہ لیس بفرد فہو زوج. خیلی آسان. مانعۃ الجمع میں 2 ہوں گے اور مانعۃ الخلو میں 2 ہوں گے. دیکھیں خیلی راحت ہے، بھی نیچے قدر مطلب راحت ہے نا. گزشتہ مطالب میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا. یہ حکم الانفصالی ہے. لأخذ النتیجۃ من الاستثنائی الانفصالی 3 طرق. فرماتے ہیں کہ استثنائی انفصالی سے نتیجہ لینے کے 3 طریقے.
اعلیٰ 3 طریقے بھی ان تینوں اقسام کے اعتبار سے ہے نا، یا حقیقیہ ہے، یا مانعت جمع ہے، مانعت الخلو ہے. اذا كانت الشرطیۃ حقیقیۃ، اگر شرطیہ حقیقیہ ہو تو فإن استثناء عین احد الطرفین ينتج نقیض الآخر، دونوں مقدم و تالی میں سے کسی بھی ایک کے عین کا، عین یعنی بذات خود وہ، نہ کہ اس کا نقیض، طرفین یعنی مقدم و تالی، مقدم و تالی میں سے کسی ایک کے عین کا استثناء کریں گے تو نتیجہ دوسرے کا نقیض ہوگا. مثلا آپ کہہ رہے ہیں العدد اما زوج او فرد، تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ھذا العدد زوج، نتیجہ ہوگا فهو ليس بفرد. دونوں میں سے کسی ایک کو یعنی بذات خود اس کے عین کو استثناء میں ذکر کریں گے تو نتیجے میں اس دوسرے طرف کا نقیض ہوگا. اور اسی طریقے سے واستثناء نقیض احدہما ينتج عین الاخر، دونوں میں سے کسی ایک کے نقیض کو استثناء کریں گے تو نتیجے میں عین آخر آئے گا. مثلا فاذا قلت العدد اما زوج او فرد فان الاستثناء يقع على 4 صور، 4 صورتوں میں. دیکھیں آپ نے کہا العدد اما زوج او فرد لیکن ھذا العدد زوج، یہاں پر اطراف میں سے کسی ایک طرف کے عین کو استثناء کیا ہے، زوج کو لے کر آئے، نتیجے میں دوسرے طرف کا نقیض لے کر آئیں گے، پس ينتج فهو ليس بفرد، لیکن ھذا العدد فرد، یا لیکن ھذا العدد فرد، یہاں پر فرد کو لے کر آئے، ينتج فهو ليس بزوج. یہ ہو گیا دونوں اطراف میں سے کسی ایک طرف کے عین کو استثناء کیا. خوب اب آئے دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کے نقیض کو استثناء کریں. لیکن ھذا العدد لیس بزوج، خوب نتیجہ ہوگا فهو فرد. یا آپ کہیں لیکن ھذا العدد لیس بفرد، نتیجہ ہوگا فهو زوج. خیلی راحت بہت وَهُوَ وَاضِحٌ لَا عُسْرَ فِيهِ، خوب خیلی روشن ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اس میں، کوئی عسر و مشقت نہیں ہے. خوب ھذا بلے ھذا اذا كانت المنفصلة ذات جزئین، عزیز من یہ اس صورت میں ہے جب منفصلہ کے 2 جز ہوں. وہاں پر تو راحت ہے، کسی ایک طرف کو استثناء کریں گے تو نتیجے میں دوسرے طرف کا نقیض لے کر آئیں، یا دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کے نقیض کو استثناء کریں گے تو نتیجے میں عین طرف آخر لے کر آئیں. یہ تو 2 طرف ہو. اگر منفصلہ 2 سے زیادہ اجزاء رکھتا ہو وہاں کیا کریں گے؟ وقت تکون ذات 3 اجزاء فاکثر، ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے 3 سے زیادہ ہو. مثلا جیسے یہ الکلمۃ اما اسم او فعل او حرف. اب یہاں کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آسان ہے. مثلا اگر کسی ایک طرف کو آپ استثناء کرتے، آپ کہتے ہیں لیکنہ اسم، تو پھر وہ جو 2 طرف ہیں ان دونوں طرفوں کا نقیض لے کر آئیں گے، فهو ليس بفعل ولا حرف. روشن ہے دیکھیے. یا اگر آپ کہیں کہ استثناء میں عین ایک طرف لے کر آئے، لیکنہ اسم، تو اس کا تو ہو گیا لیکنہ اسم، تو آپ کہیں گے فهو ليس بفعل ولا حرف. لیکن اگر نقیض لے کر آئے لیکنہ ليس باسم، تو آپ کہیں گے فهو اما فعل او حرف. ہاں احسنت. یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہم نے جزء اول میں کہا تھا برہان صبر و تقسیم. برہان صبر و تقسیم یہی ہے نا، ایک ایک احتمال دیتا جاؤ، اس کو آپ مثلا رد کرتے جائیں رد کرتے جائیں رد کرتے جائیں یہاں تک کہ ایک بچ جائے نا. فَإِذَا اسْتَثْنَيْتَ أَيْنَ أَحَدِهِمَا
جب آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کے عین کو استثناء کرتے ہیں، یعنی بذات خود اس کو استثناء کرتے ہیں، مثلا لکنھا اسم فانہ ینتج حملیات بعدد الاجزاء الباقیہ، بھلے دیکھے آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قضایہ حملیہ ہوں گے ان اجزاء کے اعتبار سے، یعنی آپ کہیں گے فتقولو فہی لیست فعلا ولیست حرفا، روشن ہے؟ اگر عین یک طرف کو استثناء کریں گے تو نتیجے میں ان اجزاء کے اعتبار سے، بقایا اجزاء کے اعتبار سے قضیہ حملیہ بناؤ گے. لیکن حسمون پس فہی لیست فعلا، اور اسی طریقے سے ولیست حرفا، درست. لیکن وَإِذَا اسْتَثْنَيْتَ نَقِيضَ عَهْدِهَا، لیکن اگر اطراف میں سے کسی ایک طرف کے نقیض کو آپ استثناء کریں، مثلا آپ کہیں کہ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ اسْمًا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يُنْتِجُ مُنْفَصِلَةً، قضیہ منفصلہ ہوگا، من اعیان الاجزاء الباقیہ، عین اجزاء باقیہ سے منفصلہ بناؤ. فَتَقُولُ فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ إِمَّا فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ. وَقَدْ يَجُوزُ بَعْدَ هَذَا أَن تُعْتَبِرَ یا أَن تَعْتَبِرَ هَذِهِ النَّتِيجَةَ، کیا کرو اس کو؟ وَقَدْ يَجُوزُ بَعْدَ هَذَا أَن تَعْتَبِرَ هَذِهِ النَّتِيجَةَ مُقَدِّمَةً لِقِيَاسٍ استثنائِيٍ آخر. خوب یہ جو نتیجہ ملا ہے نا، فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ إِمَّا فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ، اس کو پھر اور قیاس کے لیے تم مقدمہ بناؤ، دوسرا قیاس بناؤ. فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ إِمَّا فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ وَلَكِنَّهُ فِعْلٌ پس فَهُوَ لَيْسَ بِحَرْفٍ. استاد ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر وضع دیگران کریں تو رفع احدہم کر سکیں، جیسے کہ ہم کہیں کہ ولیکن فعل او حرف. ایسے نہیں کریں، استثناء آپ ایک کریں گے نا، استثناء ایک کریں گے نا، لیکن یوں ہے ایسے کریں، درست ہے. اسی طریقے سے آپ ادامہ دیں جو آپ بھی کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے آگے آپ بڑھاتے ہیں تاکہ کہ آپ یقینی نتیجے تک پہنچے. مثلا اگر 5 لنگے ہیں، ان میں سے ایک لنگے کو نکالتے جائیں کم ہوتا جائے گا نا، کم ہوتا جائے گا، آخر میں جا کر آپ اپنے نتیجے پر پہنچیں گے. یہ طریقہ کہلاتا ہے برہان صبر و تقسیم. آغا تساوی کے نقیضین میں نسب اربعہ میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی، یا تساوی ہے، یا عام خاص مطلق ہے، یا تباین ہے، یا عموم من وجہ، لیکن تساوی نہیں ہے، بس یا وہ ہوگی یا وہ ہوگی یا وہ ہوگی. لیکن تباین نہیں ہے، یا وہ ہوگی یا وہ ہوگی. لیکن عموم من وجہ نہیں ہے، بس یا وہ ہوگی. تمام ہو گئے ہے نا. یہ برانے صبر و تقسیم ایسے ہی ہے. وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي آخر. فتستثنية، پھر تم استثناء کرو کیا؟ أين عاد أجزائها، اور اجزاء میں سے کسی ایک کے عین کو یعنی بذات خود اس کو، او نقیض ہو یا اس کے نقیض کو استثناء کرو. لینحصر فی جزء معین، تاکہ نتیجہ آپ کا جزء معین میں کیا ہو جائے؟ منحصر ہو جائے. وہکذا یمکن ان تستعمل هذه الطریقة لو كانت اجزاء المنفصلة اکثر من 3. فرماتے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ اس طریقے کو استعمال کریں اگر اجزاء منفصلہ 3 سے زیادہ ہوں. یہی طریقہ ہے دیکھیں. فتستوفی الاستثناءات، تم تمام استثناءات کو استیفا کرو، یہ نکالتے جو استیفا کرو، یعنی یہ بھی سب کو گھیر لو، سب کا کیا کر لو؟ احاطہ کر لو. تو حتی یبقا قسم واحد، یہاں تک کہ ایک قسم بچ جائے. ہر ایک کو استثناء کرتے جاؤ یہاں تک کہ ایک بچے.
کہ ینحصر فیہ الامر، پھر اسی کے اندر امر کیا ہو جائے گا؟ منحصر ہوگا. آغا نسب اربع میں سے یا تساوی ہے یا تباین ہے یا عموم من وجہ ہے یا مطلق ہے، لیکن یہ نہیں ہے، ایک تساوی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تین کو اس طریقے سے استثناء کیا، امر ایک میں منحصر ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہی چیز ہے. اس کو ہم کہہ رہے تھے برہان صبر و تقسیم. وقت تسمى هذه الطریقۃ طریقۃ الدوران والتردید، دوران ہے یہ، وہاں پر فتح پڑھتے ہیں، دوران نہیں، دوران. خوب اس طریقے کو طریقہ دوران و تردید کہتے ہیں، گھومتا ہے نا انسان، یا یوں ہے یا یوں ہے، یا یوں ہے یا یوں ہے، ایسے. او برہان صبر و تقسیم، یا بھلے آپ تقسیم کرتے جاتے ہیں، اجزاء کو تقسیم کرتے جاتے ہیں ایسے. او برہان الاستقصاء، استقصاء کیونکہ تمام احتمالات کو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ استقصاء کرتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کو رد کرتے یہاں تک کہ ایک بچ جاتا ہے. ایک مسئلے کے اندر جتنے احتمالات ہیں آپ ان کو لے کر آتے. بھائی اگر نسبت کو فرض کریں آپ ثابت کریں تو نسبت چار حالتوں سے خالی نہیں ہے. خوب سب کو آپ نے استقصاء کیا، پھر ان میں سے ایک ایک کو نکالتے جاتے یہاں تک کہ ایک بچ جاتے. استعمال ہوتا ہے زیادہ؟ بھلے دیکھیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم نے تو عملاً کر کے دکھایا آپ کو شروع سے. برہان صبر و تقسیم بھلے دیکھیے نسب اربع عقائد کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا. بھائی عالم یا موجودات یا جتنے بھی مثلا موجودات ہیں یا ان کے لیے آپ کہتے ہیں اصلا جو پہلا برہان قائم کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے یا ممتن الوجود ہے. خوب ممتن الوجود کے معنی نہ دارے، ممکن الوجود ہم کے دیگے محتاج ہے، خوب دیگے میم ہونے چاہیے واجب الوجود. کما سبق ان برہنا به لبیان النسبت بین النقیضین فی بحث النساب، جس طریقے سے ہم نے اس کے ذریعے سے برہان قائم کیا تھا نقیضین کے مابین نسبت کو بیان کرنے کے لیے بحث نسب میں، یہی تھا. فی الجزء الاول وهذه الطریقۃ نافعۃ کثیرا فی المناظرۃ والجدل، مناظرے اور جدل میں یہ طریقہ بہت استعمال ہوتا ہے. بابا پیغمبر اکرم کے بارے میں خلافت یا ابو بکر کے لیے یا علی علیہ السلام کے لیے، خوب ابو بکر کے لیے نہیں ہو سکتی ان دلائل کی وجہ سے، بس امیر المومنین کے بارے میں اتفاق سے یہ طریقہ استعمال بھی ہوا کلامی کتابوں میں. ہم ان لوگوں نے استعمال کیا، ہمارے متکلمین نے استعمال کیا، ان لوگوں نے اپنے لیے استعمال کیا، ہمارے لوگوں نے اپنے لیے استعمال کیا، طریقہ استعمال ہوا ہے. خوب یہ ہو گیا ایک پہلے والا طریقہ. خوب مانعۃ الخلق اور مانعۃ الجم میں دو طریقے آئیں گے، چار نہیں آئیں گے. وَإِذَا كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مَانِعَةَ خُلُوٍ فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ نَقِيضِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ يُنْتِجُ عَيْنَ الْآخَرِ. یہاں پر کیا ہے، آپ طرفین میں سے کسی ایک کے نقیض کو استثناء کریں گے تو نتیجہ عیناً طرف آخر آئے گا، لیکن ولا ينتج استثناء عین احدہما نقیض الاخر. اب عرفان آپ بتائیں کیوں؟ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے عین کو استثناء کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ نقیض آخر ہو. کیوں؟ کیونکہ دونوں سے جب وہ خالی ہو جائیں گے، ارتفاع نقیضاً ارتفاع ہو جائیں گے، مطلب دونوں جبکہ ارتفاع محال ہے تو پھر تو صحیح ہونا چاہیے نا. غلط ہوگا نا. پھر یہ کہہ رہا کہ ایسے نتیجہ نہیں لے سکتے آپ. جب آپ این مثال کے اوپر دونوں طرف کے این کو ایک کو لے جائیں گے استثناء کے بعد، آپ عین کو طرف آخر کا آپ کیا لیں؟ نتیجہ لیں گے نقیض. ہاں تو یہ نہیں ہے، یہ نتیجہ لینے کا طریقہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ارتفاع ہو جائے گا. نہیں بابا، جم ہو جائے گا، جم ہوگا نا، اور جم تو ہو سکتا ہے، مشکل نظر ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا اگر استثناء میں طرفین میں سے کسی ایک طرف کے عین کو استثناء کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ حتماً نتیجے میں آپ اس کا نقیض لے کر آئیں نا،
یہ اس صورت میں آپ لے کر آئیں گے حتماً طرف آخر میں نتیجے میں نکیز جب دونوں جمع نہ ہو سکتے ہوں. خوب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جمع نہیں ہو سکتے، جمع ہو سکتے. لہذا ہو سکتا ہے کہ نتیجے میں عین آخر بھی ہو، کیونکہ جمع تو ہو سکتے، جمع کے معنی نہ دارے. دقت کرے کیا عرض کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ خوب اس کی مثال لکھیں، دائماً اما زید فی الماء او لا یغرق. یہ مثال دی نا، دائماً اما زید فی الماء او لا یغرق. یہ کیا ہے؟ قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو. ہم کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ آپ ایسے اگر لیں، اس کا نتیجہ درست کیا ہے؟ لیکن احد الطرفین کا نقیض آپ لے کر آئے، استثناء لے کر آئے. لیکن مثلا لیکن زید یا لیکن لیس فی الماء. اب کیا کیا؟ مقدم کا نقیض آپ نے استثناء کیا ہے نا. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ عین طرف آخر ہوگا. ہاں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پس فَهُوَ لا یغرق. کہ درست ہے. یہ آپ نے کیا استثناء کیا؟ نقیض مقدم استثناء کیا. نتیجہ کیا ہے؟ عین تالی. یہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مانعۃ الخلو میں ارتفاع جائز نہیں ہے. اگر آپ نقیض مقدم لے کر آئے تو حتماً کیا ہے؟ نتیجہ آپ کا عین تالی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر نتیجے میں بھی آپ عین تالی نہ لے کر آئیں بلکہ نقیض تالی لے کر آئیں تو پھر تو ارتفاع ہو جائے گا، جبکہ ہم نے کہا کہ ارتفاع نہیں ہو سکتا. یہ درست ہے، یہ درست ہے. لیکن میں نے کیا کہا کہ آپ استثناء کریں عین طرف آدما. لیکن زید فی الماء. یہاں پر ہم کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نتیجے میں کیا ہے؟ طرف آخر کا نقیض حتماً ہے. اب مثلا ضروری نہیں ہے کہ فَهُوَ یغرق، یہ ضروری نہیں ہے. نقیض تالی عین مقدم استثناء کیا عین مقدم کو. نتیجے میں نقیض تالی ضروری نہیں ہے کہ لیکن زید پانی میں ہے، پس اس کا معنی یہ تھوڑی کہ وہ حتماً غرق ہوگا. ہو سکتا ہے غرق ہو سکتا ہے غرق نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے پانی میں ہو لیکن تیرنا جانتا ہو سکتا ہے پانی میں ہو کشتی میں بیٹھا ہوا ہو. صحیح ہے. تو بس یہ درست نہیں ہے. یہ بات عرض کر رہے تھے. روشن ہوا مطلب؟ تھوڑا بس دقت کرنے کی ضرورت ہے، بس مطلب تو روشن ہے. فرماتے ہیں ولا ينتج استثناء عین احدہما، جیسے ہم نے کیا. لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف کے عین کو استثناء کریں تو یہ نتیجہ نہیں دے گا. کس کا؟ نقیض الاخر. لا ينتج استثناء عین احدہما نقیض الاخر. یہ عبارت ہم امتحان میں دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور وجہ بھی پوچھ سکتے ہیں. کیوں؟ لأن المفروض انه لا مانع من الجمع بین العینین. کیونکہ فرض یہ ہے کہ آغا دونوں عین تو جمع ہو سکتے ہیں، جمع میں تو مشکل نہیں ہے. فلا یلزم من صدق احدہما کذب الاخر. بس یہ تو لازم نہیں آئے گا کہ اگر ایک صادق آ رہا ہے تو دوسرا حتماً کاذب ہو. نہ ہو سکتا ہے دوسرا بھی صادق ہو. اب شرطیہ میں وَإِذَا كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مَانِعَةَ جَمْعٍ فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ عَيْنِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، یہاں پر وہ آ جائے گا
درست ہے. ينتج نقیض الاخر, اگر دونوں اطراف میں سے کسی ایک طرف کے عین کو استثناء کریں گے تو نتیجہ دے گا طرف آخر کے نقیض کا, کیونکہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن ولا ينتج استثناء نقیض احدهما عین الاخر, لیکن ولا ينتج استثناء نقیض احدهما عین الاخر, لیکن آپ دونوں میں سے کسی ایک کے نقیض کو استثناء کریں تو حتماً عین آخر نتیجہ ہو نہ, کیونکہ ارتفاع تو شاید ارتفاع تو ہو سکتا ہے. لأن المفروض أنه يجوز أن يخلو الواقع منهما, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ واقع اور حقیقت دونوں سے خالی ہو. بس فلا يلزم من كذب احدهما صدق الاخر, پس لازم نہیں آئے گا دونوں میں سے کسی ایک کے کاذب ہونے سے کہ دوسرا حتماً طرف کیا ہو, صادق ہو. نہ, ضروری نہیں ہے. اس کے لیے مثال هذا شيء اما حجر او شجر, لکھوں مثال تو روشن ہے لیکن برا پھر بھی. هذا الشيء اما حجر او شجر. تو اب ایک مرتبہ آپ ایسے کہتے ہیں لیکنہ حجر, صحیح ہے. نتیجہ کیا آئے گا, فہو لیس بشجر, فہو لیس بشجر, یہ درست ہے. عین احدہما لے کر آئے, نتیجہ نقیض آخر ہے, یہ ضروری ہے کیونکہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ چیز پتھر ہے تو اب وہی چیز شجر تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن اگر آپ سلب کریں نقیض احدہما لے کر آئے, لیکنہ لیس بحجر, اب اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہے کہ پس فہو شجر, یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ فہو شجر ہو. بھائی یہ پتھر نہیں, اب ضروری تو نہیں کہ شجر ہو سکتا ہے گدھا ہو, گھوڑا ہو, کوئی اور چیز ہو. درست ہے. ھذا وما قبلہ واضح, آگا یہ اور اس سے پہلے والا مطلب واضح تھا, بالکل روشن تھا. الحمدللہ الحمدللہ. ایک چھوٹا سا مطلب اور اس کے بعد درس آپ کا آج انشاءاللہ جلدی تمام ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا مطلب خاتمتون, ایک چھوٹا سا مطلب پہلے بولیں. استاد وہ متصلہ کے حکم اتصالی کے اندر آپ نے اصطلاحات استعمال کی تھی, وضع مقدم, وضع تالی والی, تو یہاں پر وہ اصطلاحات کیوں استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ دیکھے مشکل نہ جا رہے, اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا ہے, اگر وہ اصطلاحات استعمال کریں گے تو حقیقیہ کے اندر 8 اصطلاحات ہوں گی نا. آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وضع احدہما سے نتیجہ رفع آخر ہوگا, ایسے ہوگا. لیکن وہاں پر ایسے کرتے وضع مقدم سے وضع تالی کا نتیجہ لے رہے تھے. یہاں پر وضع مقدم رفع تالی, احسن, پھر وضع تالی رفع مقدم, ایسے بالکل 8 نتیجے نکلیں گے. 8 نہ, کیونکہ مقدم تالی میں کسی ایک کو بھی کر سکتے ہیں نا, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. مقدم تو بھی 4 ہوں گے نا, 8 کیوں؟ تعلیق کریں گے تو مقدم کا نکلے گا, 2 ہی ہوگا. کیسے ہوں گے, 4 ہوں گے نا. مقدم اور تالی ہر ایک کو آپ رکھیں, اس کے نقیض کو لے کر آئے, ہر ایک کے نقیض کو رکھیں, اس کے عین کو لے کر آئے, 4 بنیں گے نا. منفصلہ حقیقیہ میں 4 بنے نہ, مگر یہ کہ منفصلہ کہ آپ اطراف کو زیادہ کر دیں, پھر 8 میں بھی منحصر نہیں, پھر تو آگے بڑھتے جائیں گے, ہے نا. 3 کر دیں, 4 کر دیں, 5 کر دیں, تو پھر تو آگے بڑھتے جائیں گے. خوب, ایک نقطہ آخر میں کہہ رہے ہیں خاتمۃ فی لواحق القیاس.
ना अभी टाइम 20 मिनट पड़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले का। हाँ, खात्मे में कोई ख़ास मतलब नहीं है, ख़ात्म होता ही ऐसे ना। बाहर नहीं निकल रहे इधर रुके हुए। खातम इसको कहते हैं ना, अंगुश्तर को भी कहते हैं, मा युख्तम बे को भी खातम कहते हैं। अगर खातम को खातम इसीलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब भी नामा और ख़त वगैरह लिखा जाता था तो जो मोहर लगाते थे, आजकल के ज़माने में भी ऐसा ही है ना मोहर, और वो मोहर क्या करते थे, अपनी अंगूठी में रखते थे, इस एतबार से खातम है। पैगंबर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं। एक बहस है खुद सुन्नियों के यहाँ, बरेलवियों और देवबंदियों में, यानी 5-6 उमूर जिनकी बिना पर बरेलवियों ने देवबंदियों की तकफीर की। ये हमसे पहले ये एक दूसरे को काफिर करार दे चुके हैं, यानी बड़े पैमाने पर ये दास्तानें हैं इनकी। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी इन देवबंदी उलमा की इबारात लेकर गए थे उधर मदीने, वहाँ के उलमा से, बड़े बड़े लोगों से मिले थे और इन लोगों की तकफीर के फतावा वहाँ से लिए थे। क्योंकि आपको पता है ना कि बिलाखिर हरमैन में पहले जब हुकूमत उस्मानिया थी तो सुन्नी तुर्किया का वो था, यानी असर और रसूख था, तो वहाँ पर सुन्नी उलमा वगैरह का राज होता था, ना कि ये तअस्सुबी जैसे इस वक्त है वहाँ भी ना। तो बहरहाल हरमैन के उलमा की बड़ी अहमियत होती थी, तो ये उनसे फतवा लेने के लिए गए थे और इन्होंने एक इबारत जो इनकी नकल की है वो है तहज़ीरुन नास। ज़ाहिरन किताब है या कासिम ननोतवी की किताब है या रशीद अहमद गंगोही की। ये दो बुनियादी अरकान हैं देवबंदियत के। जो देवबंदियों का आगाज़ होता है कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये बहुत बड़े इनके अरकान हैं, इब्तिदाई अरकान देवबंदियों के यही हैं। तो इनमें से ज़ाहिरन शायद रशीद अहमद गंगोही की, अब मुझे थोड़ा सा तरदीद हो रहा है कि तहज़ीरुन नास किताब है या कासिम ननोतवी की है या रशीद अहमद गंगोही की है। उसमें उसने एक बहस को बयान किया है कि खातमियत से क्या मुराद है। अगर खातमियत से ज़मानी खातमियत हो, दुरुस्त है, ज़मानी खातमियत हो, ये तो कोई फजल और वो नहीं है, क्या कहते हैं, फजीलत नहीं है। भाई एक बंदा आखिर में आ जाए ज़मान के लिहाज से, खूब इंचे फजीलत इस। तो उसने एक जुमला लिखा है, जो जुमला अच्छा नहीं लिखा उसने, जिसको पकड़ के अहमद रज़ा खान बरेलवी ने इनके तकफीर का फतवा लिया। जुमला अच्छा नहीं है। फिर असल दास्तान बताता हूं कि असल बात है क्या, उसने भी कहां से लिया है जुमला। उसने जुमला लिखा है कि पैगंबर खातमुल अंबिया है, हत्ता अगर पैगंबर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो पैगंबर की खातमियत पर हर्फ नहीं आता। ये तहज़ीरुन नास में उसने जुमला लिखा, जिसको इन्होंने पकड़ा, कहा कि ये खातमियत का कायल नहीं है। हाँ, हत्ता अगर पैगंबर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो उसकी खातमियत पर हर्फ नहीं आता। ये तहज़ीरुन नास में लिखा है उसने, जिसको इन्होंने पकड़ा। यानी 5-6 मशहूर इबारात है इनकी कि जिनकी बिना पर ये लोग इनके कुफ्र का फतवा देते हैं। अगर उन इबारात को देखना है ना तो वो आप तकवीमुल ईमान और हुसामुल हरमैन, ये जो अहमद रज़ा खान बरेलवी की किताबें दोनों इसी मौजू पर है, उनको देखा, उनमें ये तफसीलात मौजूद है। खूब असल दास्तान ये, असल कज़िया ये कि यह आले मारिफत का जुमला और अफा का जुमला है, लेकिन इसको इसने इस्तेमाल अच्छा नहीं किया।
ایک بحث ہے کہ پیغمبر اکرم کی خاتمیت کا معنی کیا ہے. عام طور پر ہم لوگ جو ایک سطحی سا معنی کرتے ہیں وہ معنی درست ہے, اس کا انکار نہیں ہے. پیغمبر خاتم الانبیاء ہے یعنی آخری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیغمبر اکرم کے بعد دروازہ نبوت دیگر تموم شد, بستے شد. کوئی بھی بندہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں نہیں رکھتا کہ پیغمبر کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش ہے, نہ. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن یہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا سر و راز کیا ہے. آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا عقائد, میرے خیال میں یہاں پر بعض میں پہنچے ہوں گے نا. ابھی تک اس کی 2-3 تحلیلیں ہیں. ایک علامہ اقبال کی مشہور تحلیل ہے کہ جو اس وقت جتنے بھی روشن فکر حضرات ہیں اسی کو ذکر کرتے ہیں. علامہ اقبال کی مشہور تحلیل ہے. اس کے مقابلے میں مرحوم آغا شہید مرزا مطہری کی تحلیل ہے جو عام طور پر کلامی حضرات ذکر کرتے ہیں. ان سب کے مقابلے میں ایک عرفا کی تحلیل ہے کہ ان خیلی خوب ہے. میں ان تمام تفصیلات کو نہیں, صرف عرفا کی اس کو بیان کروں. عرفا کہتے ختم نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام درجات کو طے کر لیا, کیونکہ نبی یعنی نبأ لانے والا, عالم غیب سے خبر لانے والا. عالم غیب میں درجے کے لحاظ سے جو آخری ترین خبر تھی اس خبر کو پیغمبر اکرم لے کر آئے. دیکھیے انوس درجے ہی نہ موندے, کوئی خبر نہیں ہے جس کے لیے کوئی نبی آئے, ہیچ خبر ہی نہ موندے. درجات کے اعتبار سے انہوں نے کیا ہے, آخری عالم امکان میں ایک موجود ممکن جس درجے تک پہنچ سکتا ہے اس تمام درجات کو طے کر لیا اور اس جگہ سے کیا لے کر آئے, خبر لے کر آئے, نبا لے کر آئے. لہذا اب پیچھے کوئی خبر نہیں رہتی. اس اعتبار سے یہ لوگ اصل یہ معنی کر رہے تھے. یہ تحذیر الناس میں بھی ابن عربی نے اس کی صراحت کی. ظاہراً میرے خیال میں وہ بندہ اسی مطلب کو نقل کرنا چاہ رہا ہوگا, جملے میں پھنس گیا. جملہ ایسا استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ پھنس گیا. خود سامنے والے بھی تو جملوں کو پکڑتے ہیں نا, جیسے ہمارے دیکھیں میسا پہلے بیان دیا, بیکار بیان دیا, خوب اس کے بعد اس کی وضاحت کی, حالانکہ وہ وضاحت کسی حد تک ٹھیک. اس کے بعد آخر میں وضاحت کرنے کے بعد پھر معذرت کرتا ہے, بابا ہمیشہ خراب کر دی تھی. آخر میں جو معذرت چاہتا ہے اس میں تمام چیزوں کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی اس کا مقصد ہے پہلے تو غلط کہہ رہا تھا, عالم اسلام سے میں معذرت چاہتا ہوں فلاں یہ وہ, خوب دیکھیے ان غلط ہے, ان چہر بھی ہے. اسے کہتے ہیں عذر بدتر از گناہ. یہ یہاں پر بالکل خراب شدی, یہ خراب ہو. تو حواس جمع ہونے چاہیے. کیا آپ کہہ رہے ہیں, کس طریقے سے کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ ضرور. صرف میڈیا پر آنا تو ہنر نہیں ہے نا. اگر آپ کے آنے کی وجہ سے مکتب کی بدنامی ہو رہی ہے, مطلب مکتب کی سستی کا باعث بنتا ہے تو خراب ہے. دیکھیے پھر تمہارے آنے کا کیا فائدہ. مثلا اس میں ایک اور دوسرا کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تعریف کا قائل ہے وہ خارج از اسلام ہے. بابا یہ نہ سنیوں کا فتویٰ ہے نہ شیعوں کا, کیسے تو کہہ رہا ہے. بہت سارے اخباری ہمارے, ان کے اہل حدیث, ان کے افراد تعریف کے قائل ہیں, تو کیا یہ سارے کے سارے دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ درست ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تعریف نہیں ہے قرآن میں, تو روایات بھی ہے. اگر ہمارے پاس روایات ہیں تو تمہارے پاس بھی روایات ہیں. اب ان روایات کی بنا پر آپ کسی مذہب کو وہ نہیں کر سکتے, ملزم نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس ہیں تو تمہارے پاس بھی ہیں. لیکن علماء محققین نہیں کرتے قبول ان کو, یا ان روایات کے محامل ذکر کرتے ہیں کہ تعریف سے مراد تعریف معنوی ہے. مثلا ایسے محامل ذکر کرتے ہیں. تو اسے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اور آپ فوراً فتویٰ دیں کہ جو بھی مثلا تعریف کا قائل ہے وہ مکتب اسلام سے خارج ہے. یعنی ٹھیک شہر کی مزاج دقیق ہونا چاہیے انسان کو. خاتمتون
फी लवाइक القياس सही है। खूब आखिर में ख़ात्मे में हम क्यास के कुछ खुद एक वक्त मुँह में काफ़ी है मेरे ख्याल तो फिर कल पे रखते हैं। मतलब आसान था क्यास मुज़मर और ज़मीर, लेकिन इंशाल्लाह फिर कल पे ही रखते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहल बैतिहि तय्यबीन उस्ताद वो खुद मुस्तहिद है ना। कौन?